زكاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. معزز سامعین حاضرین، خطبہ مسلمہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے مفاہیم سماعت فرمانے سے پہلے آئیے حضرات مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سرور انبیاء فخر موجودات صاحب العلا سید ابرار اختیار رحمت للعالمین شفیع المذنبین مراد المشتاقین اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بنیت ثواب خوشی پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شاعر مشرق علامہ گوہر اقبال لکھتے ہیں، دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا ایک مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. اگر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اور تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، تیرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. خودی کو نہ بیچ غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر، خودی کو نہ بیچ غریبی میں ہی اپنا نام پیدا کر. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کے سورہ والشمس کی چند آیت کریمہ ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ایک ساتھ 10 سے 12 دفعہ قسم پہلی آیت کریمہ قرآن پاک میں ہے، جہاں اللہ رب العزت نے لگاتار 10 سے 12 دفعہ قسم کھا کر کے ایک بات اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی. والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پیچھے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ پوری طرح سے روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ پوری طریقے سے چھا جائے. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اپنی بھی قسم کھا رہا ہے. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے کریٹر کی. والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، یعنی خود اپنی قسم فرما رہا ہے. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی. ونفس وما سواها، قسم ہے انسان کی جان کی اور جس نے اسے سنوارا، یعنی اپنی طرف. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ہم نے انسان کو تقوی بھی دیا اور فجور بھی دیا، یعنی دونوں چیزیں انسان کے قلب میں اتارا، فجور بھی اور تقوی بھی. اور اتنی ساری قسم ایک ساتھ کھا کر کے اللہ تعالیٰ میسج کیا دے رہا ہے؟ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تقوی اختیار کر لیا. قد افلح من زکاها،
वमन दस्साहा, और फेल हो गया, नाकाम हो गया वो जिसने अपने आप के को गुनाहों में मुलव्विस कर लिया। वो नाकाम रहा, वो अनसक्सेस हो गया जिसने गुनाहों को अपना लिया और तकवा को छोड़ करके बदकारी को अपना लिया, गुनाहों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, वो नाकाम हो गया। इतनी सारी कसम उठा करके अल्लाह ताला दो बातें कर रहा है कि जिसने तकवा इख्तियार कर लिया वो कामयाब हुआ, और जिसने गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लिया वो नाकाम रहा। हज़रात मोहतरम, हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान मौत से भागता है, इंसान मौत से बचने की बहुत सारी तदाबीर करता है, बहुत सारी तरकीब करता है। जमीन जायदाद, बैंक अकाउंट खाली कर देता है, पैसा का पैसा लगा देता है, इस डॉक्टर के पास नहीं हुआ उस डॉक्टर के पास। अपनी जान को बचाने के इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि हम मौत से बच जाए, हालांकि इंसान मौत से नहीं बच सकता। अल-मौत लैसा मिनहुल फौत, मौत से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन हजरत अली कहते हैं कि इंसान मौत से नहीं बच सकता, वो जहन्नम से बचना चाहे तो बच सकता है। इंसान अगर चाहे कि हम दोज़ख से बचना चाहे तो दोज़ख से बच सकता है, जो उसके इख्तियार में है। मौत से बचना चाहे वो नहीं बच सकता है, हालांकि जहन्नम से बचना चाहे तो वो बच सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अंबिया में 17 पारा में चैप्टर नंबर 3 में रुकू नंबर आयत नंबर 35 अल्लाह ताला फरमाता है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुम खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। हमने किसी भी बशर के लिए हमेशगी नहीं रखा है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, हमने किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए दुनिया में हमेशगी नहीं दिया है, किसी को हमेशा नहीं रखा है। अफ़इन मित्ता, ऐ नबी, जब आपके लिए हमने मौत को फिक्स कर दिया, अगर हमने, जब आप जैसी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी, ऐ रसूल, आप जैसी इतनी बड़ी शख्सियत को जब हमने मौत के रास्ते से गुजार दिया, फ़हुमुल खालिदून, तो क्या इनको हमेशगी है? इनको हमेशगी नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का टेस्ट लेना है। व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि, हम उन्हें शर और खैर से आजमाएंगे। व इलैना तुरजऊन, और पलटना तो तुझे मेरी ही बारगाह में, पलटना तो तुझे मेरी तरफ। चैलेंज अल्लाह का बहुत बड़ा चैलेंज है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, भागो, जितना भागना चाहते हो भागो, जहां जाना चाहता है चले जाओ, जितनी दूरी इख्तियार करना, जहां जाना है चले जाओ, और अपने आप को बुरूज में मुक़य्यद करो। बुरूज की जमा है बुरूज, यानी मजबूत से मजबूत किला में अपने आप को आइसोलेट कर लो, अपने आप को बड़े से बड़े किला में बंद कर लो, और तुमको जहां भागना है, जितना भागना है भागो, जहां जाना है जाओ, और जिस किला में अपने आप को बंद कर लेना कर लो, मौत तुम तक पहुंच के रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां जाना चाहते हो जहां चले जाओ, और जिस किला में बंद होना है बंद होकर दिखा दो, मौत को तुम तक हम भेज सकते हैं। ये अल्लाह का चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है सूरह रहमान में, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ तमाम इंसान और जिन्नात, या माशरल जिन्नि वल इंस, ऐ तमाम जिन्नात के गिरोह और ऐ तमाम इंसान के गिरोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, इस डेडलाइन को पार करके दिखाओ। अल्लाह का चैलेंज है। मेरी सल्तनत से निकल कर दिखाओ, आसमान जमीन के किनारों से निकल कर दिखाओ। अरे कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां मेरी सल्तनत, जहां जाओगे वहां मेरी सल्तनत है। अच्छा, कुरान अज़ीम के फसाहत
بلاغت کو ذرا دیکھیے اللہ نے یہاں پر اپنے بارڈر کو کراس کرنے کا جب چیلنج کیا تو اللہ نے کیا کہا یا معاشر الجنی والانس، اے جنات کی گروہ اور انسان، تمام انسان کے گروہ۔ اچھا جب اللہ نے قرآن کا چیلنج کیا تو کیا کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن، پہلے انسان کا وہاں نام رکھا اور بعد میں جنات سے اللہ تعالیٰ خطاب فرمایا۔ اور یہاں بھاگنے کے معاملے میں دیکھیے زیادہ دوری بھاگنے، زیادہ تیز بھاگنے کی کیپیسٹی کس کے اندر میں ہے؟ جنات کے اندر میں ہے بمقابلہ انسان کے۔ تو اللہ نے جب اپنے حدود سے نکلنے کا چیلنج کیا تو پہلے جنات کو رکھا یا معاشر الجن والانس، اور قوت گویائی، پاور آف اسپیچ انسان جنات سے زیادہ انسان کے اندر میں ہے۔ پاور آف اسپیچ جو ہے سب سے زیادہ جنات سے زیادہ انسان کے اندر میں ہے۔ اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو بیان کا طریقہ دیا، بولنے کی کیپیسٹی دی۔ تو قرآن کا جب چیلنج اللہ نے کیا تو انسان کو پہلے رکھا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اے تمام انسان اور جنات تم اس کی طرح دوسری قرآن لا کر کے دکھاؤ۔ اور جب یہاں اپنے حدود سے نکلنے کی بات کی تو کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات۔ اور حضرات محترم یہ قرآن کے فصاحت و بلاغت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری رکوع میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ کچھ لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ کچھ لوگوں نے ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا تو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو فائدہ دینے نہیں جا رہی ہے۔ یہ ان کی جو بزنس جو انہوں نے کیا ہے اور جو ان کی تجارت ہے ان کو نفع دینے نہیں جا رہی ہے۔ جی چوتھے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم، وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کا اپنا نقصان ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ لہذا مسلمانوں ہم لوگوں نے جو زندگی کو اختیار کیا ہے وہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف ہم زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم کو اللہ نے ہدایت دی، قرآن جیسی معزز کتاب عطا فرمائی اور پورے راستہ بتا دیے، اس کے باوجود آپ کا مسلمان کچھ چیزوں پر عمل کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو اگنور کر رہا ہے، کچھ چیزیں مان رہا ہے، کچھ کو اگنور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن عظیم میں فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ حضرات محترم کا جو یہ سچویشن ہے مسلمانوں کا، جو یہ حالات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اچھی طرح سے اس کو مینشن فرمایا ہے، اچھی طرح سے مینشن فرمایا ہے۔ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیت کو مانتے ہو اور بعض کی تکفیر کرتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیت کو مانتے ہو، بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کو ایڈاپٹ کرتے ہو اور بعض کو اگنور کرتے ہو، بعض کو مانتے ہو بعض کو اگنور کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، یہ کام کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے کہ الا خزي في الحياة الدنيا، ہم دنیا کی زندگی میں ان کو رسوا کر دیں گے۔ جو بعض کو مانے گا اور بعض پر عمل کرے گا، بعض کو اگنور کرے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے کو ہم دنیا میں عذاب کیا دیں گے؟ خزي في الحياة الدنيا، ہم دنیا میں اسے رسوا کر دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہو ٹوپی پکڑ پکڑ کے جوتا سے پیٹا جا رہا مسلمان، یہ حالت ہو گئی ہے۔ 50 آدمی مل کر موم لچک کی جا رہی ہے، بس سے بدتر حالت اس مسلمانوں کی ہو گئی ہے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔
اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ہم دنیا میں تم کو رسوا کر دیں گے، دنیا میں اور آخرت میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دنیا میں تو ہم رسوا والی زندگی تم کو دیں گے اور آخرت میں شدید عذاب تمہارے لیے تیار ہے، تمہارے لیے عذاب شدید تیار ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے ہر ایکٹیویٹی سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، تمہاری کسی بھی ایکٹیویٹی سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرما رہا ہے۔ مسلمانوں آج دیکھ لیجئے حالات مسلمانوں کے دنیا میں، ہر جگہ یہ رسوا ہو رہا ہے، مسلمان ہر جگہ رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ حالت یہ ہے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں حالت یہ ہے کہ اس کو اوپر سے بدتر کر دیا جا رہا ہے، 50 آدمی مل کر اس کو موملوچی کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا عذاب ہے، اور آخرت کا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ہم اسے عذاب شدید عطا کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ مسلمان فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹ جائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہ لوگ جن لوگوں نے نماز کو قائم کیا، ویؤتون الزکاۃ اور زکات ادا کیا، وهم بالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر ان کا ایمان، اس کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں کامیاب کون لوگ ہیں اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کچھ لوگوں نے بیہودہ باتوں کو خرید لیا۔ سورہ لقمان چیپٹر نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے بیہودہ باتوں کو خرید لیا ہے۔ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کی ہنسی اڑانے کے لیے، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، ہم اسے ذلیل کرنے والا عذاب عطا کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے میں ہماری آیت پڑھی جاتی ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے میں ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے اور پڑھ کر کے ان کو وعظ و نصیحت کیا جاتا ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ دیکھ لیجیے بار بار آیت کریمہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور اس کو اگنور کرتے ہیں لوگ، ایسے جیسے کہ سنا ہی نہیں ہے، قرآن کریم اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، اللہ کی آیت کریمہ پہنچی ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، وہ بھی قرآن میں ہے کہ سننے کے بعد لوگ اگنور ایسے کرتے جیسے سنائیے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، وہ ایسے جیسے کہ اپنے کانوں میں بند کر لیا کانوں کو اور سنتے ہی نہیں اللہ کی آیت کریمہ کو۔ اور کیوں؟ مستقبرن، اس کے اندر کبر ہے، تکبر ہے، وہ اللہ کی آیت کریمہ کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اور سنتے ہیں تو اس کو دل میں اتارنا نہیں چاہتے ہیں۔ فبشروا بعذاب علیم، اے نبی تو اسے دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، اسے دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ بٹ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، لہم جنات النعیم، ہم اسے نعمت بھرے باغات عطا فرمانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یا اللہ تعالیٰ پرومس فرما رہا ہے اپنے بندوں سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ہم اسے نعمت سے بھرا ہوا باغ عطا کریں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ ہے تم سے مومنوں، وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب غور فرمایا حضرات محترم، ایک ایک چیز کو قرآن عظیم نے پوری طرح سے بیان کر دیا، پوری باتیں ایک ایک چیز اپنے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ ہے کہ دین سے دوری بناتے چلے جا رہے ہیں۔
آج حالات اس سے بدتر بدتر ہو گئے، لیکن مسلمان اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کسی بھی سنستھا کا ایک اصول ہوتا ہے، کسی بھی ابھیان، کسی بھی اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی، کالجز، یہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہے وہ تمام چیزوں کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل، اگر آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخلہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے مدرسوں میں، بڑے مدرسوں میں ایک چیپٹر پہلے پکڑا دیا جاتا ہے، اس میں پورا اس کا پروٹوکول لکھا ہوتا ہے، اور اس میں لڑکا کو بھی دستخط کرنا پڑتا ہے اور اس کے سرپرست کو بھی دستخط کرنا پڑتا ہے، اس میں پورا پروٹوکول لکھا ہوتا ہے۔ کیا اٹھنے کا ٹائم کیا ہے بچہ کا، صبح ناشتہ کتنے بجے ملے گا، کتنے بجے سے کتنے مطلب پڑھائی کا ٹائم ہے، اس کے بعد پھر آرام کا کیا ٹائم ہے، کھانا کھانے کا کیا ٹائم ہوگا، ظہر کی نماز کے بعد کتنے دیر پڑھائی ہوگی، پھر عصر کے بعد اس کے واقعی کا ٹائم ہے، مغرب کے بعد پھر سے پڑھائی ہوگی، عشاء کے بعد اس کو آموزہ سنانا ہے، فجر کے بعد اس کو پھر پیچھے کا ساری چیزیں اس سے ملی کی رہتی ہے۔ ایسی کسی کالج میں اگر آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ نہیں چل سکتے، اگر اس کے خلاف آپ چلتے ہیں تو آپ آؤٹ آف کالج کر دیا جائے گا۔ اسلام تو مکمل نظام حیات ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، اسلام اتنا بڑا ریلیجن ہے جس کو اللہ نے دیا، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے۔ جب چاہے یہودی کا طریقہ اپنا لیا، جب چاہے نصرانی بن گئے، جب چاہے ہنود کا طریقہ اپنا لیا، یعنی جو من میں آئے سب کرتے چلے جائے۔ اسلام کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اسلام کا بھی پروٹوکول ہے۔ اسلام تو ماں کی گود سے لے کر اور قبر کی گود تک کے پورا پروٹوکول آپ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک پورا پروٹوکول اور پورا نظام اسلام آپ کو دی ہوا ہے، لیکن آپ کو اس پر چلنا نہیں ہے، آپ چلنے کے لیے سوچتے نہیں ہے۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب یہ ایگریمنٹ ہم نے کر لیا ہے تو ہم کو چلنا بھی پڑے گا اسلام کے دائرے میں، بولنا بھی ہوگا اسلام کے اکارڈنگ، ہم کو کھانا بھی کھانا ہوگا اسلام کے اکارڈنگ، ہم کو پانی بھی پینا ہوگا اسلام کے دائرے میں، شادی بھی کرنی ہوگی اسلام کے دائرے میں، بچوں کی کفالت بھی اسلام کے دائرے میں، ازدواجی زندگی اسلام کے دائرے میں، تمام چیزوں، تمام عبادات، تمام معاملات اسلام کے دائرے میں، تبھی جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ ورنہ اسلام میں رہ کر اور اسلام کے اگینسٹ چل کر ہم سوچتے ہیں کامیاب ہو جائے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کل محشر کے میدان میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا یہ پہچان ہوگی کہ یہ جنتی ہے، اور جس کا نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ جس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بڑے خوش ہوں گے، وہ خوشی سے مچلے گا، وہ خوشی سے کہے گا آج جب کامیاب ہوتا ہے تو کتنی کچھ مٹھائیاں بانٹتا ہے اور بھی ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں بھی جو کامیاب ہوگا اور فرشتہ کہے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا اور اس کا نامہ اعمال نیکیاں بڑھ گئی، تو وہ خوشی سے اچھل کر کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ دیکھو لوگو میری کتاب پڑھو، فَيَقُولُ وہ کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ دیکھو میری رجسٹر جس کے اندر نامہ اعمال میری نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، پورے رمضان مبارک کے روزے اور اس میں تراویح پڑھنا اور آیت تلاوت کلام اللہ کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا اور گناہوں سے بچنا، یہ ہم نے کیا۔ دیکھو ہمارے نامہ اعمال انی ظننت انی ملاق حسابیا، میرا گمان تھا کہ حساب کتاب ہوگا، میرا یہ گمان تھا قیامت آئے گی، میں یہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن حساب کتاب ہوگا، میں جانتا تھا کہ اللہ کے حضور ہماری حاضری ہوگی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کو جنت کی زندگی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی جنت عالیہ، میرے بندے کو جنت کی زندگی مبارک ہو۔ اور ادھر جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ کیسے کیا ہے؟
اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. جب مدرسے میں تھے ہم تو اگر کوئی بچہ اس کا ماں باپ بتا کر میرے بچے کو اتنا مارکس کیوں آیا ہے، میرا بچہ تو چوتھے درجے میں جانے والا تھا اور اس کا مارکس کیوں آیا، وہ 3rd ڈویژن پاس ہوا ہے، تو سال بھر تک اس کی کاپی ہم لوگ مدرسہ میں رہتے تھے، رپورٹ آفس میں سو رکھتے تھے، کہتے دکھائیے اس کو اور خود دیکھ کر کے اللہ کاؤنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے بچے کا مارکس کتنا ہے. بس سمجھ آ رہی ہے؟ اس رپورٹ کو مدرسے میں رکھا جاتا ہے سالوں سال، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرے بچے کا مارکس تو اتنا تھا، ایسے کیسے ہو گیا. اللہ نے بھی اس کا انتظام کیا ہے. قرآن پاک میں سورہ اقرا میں اللہ فرماتا ہے دوسرے رکو میں، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو یہ کتاب پڑھو اور بتاؤ کہ تمہارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں. اقرا کتابک، لو پڑھو، اپنی تو خود پڑھو اور تم خود بتاؤ کہ دیکھو تمہارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہے اور کتنے تم نے نیک کام کیا ہے اور کتنے گناہ کا کام کیا ہے. حضرات محترم، یہ دنیا چند دن کی زندگانی ہے، ہم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہے. نہیں، یہی سب کچھ نہیں ہے مسلمانوں. ہمیں یہاں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم یہاں مسافر ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. مسافر سفر میں رہتا ہے تو کیا وہ اچھا مکان بنا سکتا ہے؟ سفر میں ہے تو کیا وہ اپنے لیے بہت ساری چیزیں وہاں جمع کرے گا؟ نہیں. جو مل گیا لے لیا، جو ہو گیا اس پر قناعت کر لیا. کیوں؟ منزل تو ہماری کہیں اور ہے، منزل ہماری اور کہیں اور ہے. اس لیے جو مل گیا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو تم نے اپنے لیے یوٹیلائز کر لیا اور جو اپنے لیے بھیج دیا وہی تمہارا. اور حضرت علی ایک ایک بات ان کے اقوال کو اقوال ذری کہا گیا ہے، یعنی سونے سے لکھنے والے الفاظ سینٹنس حضرت علی کے بہت بڑے دانشور تھے. نبی پاک نے فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو تم نے کھا لیا پی لیا، یوٹیلائز کر لیا، جو کھا لیا پی لیا، اپنا شوق پورا کر لیا اور جو اپنے لیے بھیج دیا وہی تمہارا ہے. باقی تمام تمہارے ورثہ کا ہے، باقی تمام تمہارے ورثہ کا ہے، تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے. اس لیے حضرات محترم اپنی زندگی کو ایسے گزاریے جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ وہ یہ احساس کرے اور یہ دیکھے کہ انہوں نے اپنے لیے بھیجا کیا ہے جو وہاں ان کو ملے گا. اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. ان لوگوں میں نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں میں نہ ہو جانا. یہ الٹنس ہے، ان لوگوں میں نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بھلا دیا. اس نے اللہ کو نہیں بھلا دیا، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا. فانساهم انفسهم، اس نے اپنے آپ کو بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ فاسق ہیں. یعنی جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اکارڈنگ ٹو قرآن وہ فاسق ہے. جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اکارڈنگ ٹو قرآن وہ فاسق ہے. جی ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. اس لیے حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ایک ایک چیز ساری چیزیں فرما دیا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی مقدس اور بہت ہی محترم مہینہ ہمارے سامنے میں جو افروز ہونے والا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکی. اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار ہو جائیے، ابھی سے آج ہی شروع کر دیجیے. کوئی نہیں جانتا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس کی موت کب اور کہاں آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی کو اس کا علم ہے. اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ جو سانس ہم نے لیا ہے اب جو دوسری سانس ہے وہ ہم لے پائیں گے یا نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو. ان اللہ علیم خبیر. اسی لیے ہمیشہ تیار رہیے، ہمیشہ تیار رہے. ہر دن کو آخری دن سمجھیے، ہر ٹائم کو آخری ٹائم سمجھیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ 60-70 جس کی عمر ہوئی جائے. 10 سال کا لڑکا بھی جا رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. 20 سال کا لڑکا، ابھی ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے جنازہ پڑھی ہے. 20 سال جوانی کو ہم لوگوں نے جنازہ پڑھی ہے.
20 साल का लड़का जा रहा है, 25 साल का जा रहा है, किसकी मौत कब और कहाँ आएगी कोई नहीं जानता। इसलिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी को गुजारिए, ताकि वहां आपका इस्तक़बाल हो और अल्लाह ताला का दे फहो फी शब्द रादिया फी जन्नतिन आलिया, कि मेरे बंदे को जन्नत की जिंदगी मुबारक हो, मेरे बंदे को जन्नतुल फिरदौस की जिंदगी मुबारक हो, जिसको अल्लाह ताला मुबारकबाद दे, वो कितनी बड़े खुश नसीब इंसान होगा। इसलिए हज़रात मोहतरम अपने आप को ढालिए, बदलने की कोशिश कीजिए। हम चाहे तो हो सकता है, मैं फिर से उस बात को रिपीट करूं कि इंसान मौत से बचना चाहता है लेकिन मौत से नहीं बच सकता, वो चाहे तो जहन्नम से बच सकता है। ये है आपके इख्तियार में, मौत से तो आप नहीं बच सकते, वो तो अटल फैसला है, लेकिन अगर आप चाहें तो दोज़ख से बच सकते हैं। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, फ़अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तक़वा भी दिया और फुजूर भी दिया। अब इख्तियार आपको करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। अल्लाह ताला फरमाता है वलो शिना लाअतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, हम चाहते तो पूरी दुनिया के इंसान को ईमान वाला बना देते। वलो शिना लाअतैना, अल्लाह की कोई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह फरमाता है वलो शिना लाअतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, हम चाहते तो सबको एक ही वक्त में हिदायत देते थे, नहीं, हमने इख्तियार दिया है और च्वाइस रखा है कि तुमको किधर आना है और तुम रास्ता नंबर कितना चुनते हो, और शैतान का रास्ता चुनते हो या मेरा यानी रहमान का रास्ता चुनते हो। ये इख्तियार अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे है।